اچھا ہم صاحب ایک علمی نقطہ بھی پیش کیا گیا ہے اور ظاہری بات زبان کا نقطہ ہے، تو میں چاہتا ہوں اس پر بھی آپ کا تبصرہ آج کہا گیا کہ سورہ احزاب میں آیت 28 سے لے کے 33 تک جہاں پر ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ، آپ کی ازواج مطہرات، آپ کی بیویاں زیر بحث ہیں، ہر جگہ پہ جو پروناؤن ہے وہ مؤنث کا صیغہ استعمال کیا گیا، لیکن یک ہم دیکھتے ہیں کہ آیت 33 میں مذکر کا صیغہ آ گیا اور کم کہا گیا ہے۔ استدلال اس سے کہا جاتا ہے کہ بھائی اگر بیویاں ہی سب جگہ زیر بحث ہے تو کم کا صیغہ کیوں آیا؟ کم تو جمع کے لیے بولا جاتا ہے، مردوں کے لیے، تو استدلال یہ کی جاتا ہے کہ اس سے تو پنجتن پاک مراد ہیں، کیونکہ اس میں 4 مرد تھے اور ایک عورت تھی، تو اس لیے علی سبیل تغلیب غلبے کا اسلوب اپناتے ہوئے مردوں کو مخاطب کر دیا۔ یہ کیوں ہوا غامدی صاحب کہ آیت 33 سے 28 تک ہر جگہ پیغمبر کی بیویاں زیر بحث ہیں اور اچانک جو ہے وہ پروناؤن جو ہے وہ مذکر کیا جاتی ہے؟ اس طرح کے لوگوں کو میری نصیحت ہے کہ باقی کام چھوڑ کر پہلے عربی زبان سیکھیں، بلکہ اردو زبان بھی سیکھیں۔ اردو زبان میں بھی اہل بیت کا جو ترجمہ ہم نے کیا ہے گھر والے، اس کے لیے ہم مذکری کے صیغے استعمال کرتے ہیں اور جمعی کے صیغے استعمال کرتے ہیں۔ یہی صورتحال عربی زبان میں بھی ہے۔ اہل البیت کا مطلب کیا ہے؟ گھر والے۔ ہم جب اردو میں یہ لفظ استعمال کرتے ہیں تو یہاں بھی یہی قواعد ہوتے ہیں۔ قواعد کیا چیز ہے؟ یہ اس طرح منطقی طریقے سے نہیں ہوتے۔ اہل زبان کیا بولتے ہیں، ان کا عرف استعمال کیا ہے؟ مجھے اگر مثال کے طور پر آپ سے بات کرنی ہے، میں نے آپ کو بلایا ہے، آپ تشریف لائے ہیں کسی دعوت میں، تو میں یہ کہتا ہوں گھر والے نہیں آئے، یعنی آپ کی بیوی کے بارے میں بات کر رہا ہوتا ہوں۔ اگر مجھے تنہا ذکر کرنا ہو تو میں یہ کہوں گا آپ کی اہلیہ نہیں آئیں، یعنی وہاں الفاظ بدل لوں گا۔ تو جہاں ازواج مطہرات کا ذکر آئے گا وہاں صیغے ان کے لحاظ سے آئیں گے۔ جب ان کے لیے گھر والے کا لفظ بولا جائے گا تو صیغے اس کے لحاظ سے آئیں گے، اور ایسے ہی آئے ہیں۔ میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ قرآن مجید اس طرح کے بے معنی استدلالات کے لیے کبھی کوئی گنجائش ہی نہیں چھوڑتا۔ آپ جائیے سورہ ہود میں ذرا وہ واقعہ پڑھیے جس میں فرشتے آئے ہیں، وہ سیدنا ابراہیم کے پاس آ کے ایک طرف ان کو ایک بشارت دے رہے ہیں اور دوسری طرف یہ بتا رہے ہیں کہ وہ قوم لوط کے معاملے میں اب آخری فیصلہ لے کر آ گئے ہیں۔ اس موقع پر جب انہوں نے بشارت دی ہے تو وہاں تنہا سیدہ سارہ ہیں، تنہا سیدہ سارہ ہیں، ان کے درمیان اور فرشتوں کے درمیان مکالمہ ہو رہا ہے۔ جیسے انہوں نے بشارت دی تو انہیں تعجب ہوا کہ میں تو بوڑھی ہو چکی ہوں، میرے خاوند بھی بہت بوڑھے ہیں، ہمارے ہاں اولاد کیسے ہو جائے گی؟ یہ کیا بات ہے؟ اب دیکھیے فرشتے کیا کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں اتعجبین من امر اللہ، مؤنث کا صیغہ، واحد کا صیغہ، کوئی دوسری عورت موجود نہیں، کوئی بچہ موجود نہیں، اتعجبین من امر اللہ، اللہ کی بات کے بارے میں تعجب کرتی ہے، یعنی ایک خاتون کو خطاب کر کے کہا ہے۔ اس کے بعد آگے کیا ہے؟ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت، اے گھر والو تم پر اللہ کی رحمتیں اور برکتیں ہوں، انہ حمید مجید۔ اولاد بھی نہیں ہوگا، دیکھیے نہ اولاد ہے نہ کوئی ہے، صیغہ بھی جمع کا ہے اور مذکر کا۔ سبحان اللہ جی۔ عربی زبان کا اسلوب ہی یہی ہے، ایسے موقعوں پر جمع کے صیغے استعمال ہوتے ہیں، جیسے ہی اہل بیت کا لفظ آئے گا، اور مذکر کے صیغے استعمال ہوتے ہیں۔ یہ زبان ہے، نطق ہے، منطق نہیں ہے۔ اس کے قواعد، ضوابط، اس کے اسالیب، اس میں استعمال کے کیا طریقے ہیں، ان لوگوں کو کچھ وقت ان کو پڑھنے میں صرف کرنا چاہیے۔